اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ حماد صاحب نے راولپنڈی سے سوال پوچھا ہے، فجر کی نماز کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ فجر کی نماز قضا کب ہوتی ہے، یعنی اس کا آخری وقت کیا ہے؟ دیکھیے، سورج کا ذرا سا کنارہ بھی نکل جائے تو فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، اور یعنی وہ روزانہ ٹائم بدلتا ہے تو ہر ملک میں الگ ہوتا ہے، تو اس لیے ذرا سا بھی کنارہ نکل جائے نا تو اس سے پہلے آپ فجر کی نماز پڑھیں۔ جو نقشوں میں ٹائم لکھا ہوتا ہے طلوع آفتاب، سن رائز، کہ سن رائز کس وقت ہوگا، تو وہ جو ٹائم ہے اس سے پہلے آپ سلام پھیر کے نماز ختم کر لیں۔ ادھورا قرآن حفظ کرنے کا ثواب، قیامت کے دن جب اللہ پاک حافظوں سے فرمائیں گے کہ ایک ایک آیت پڑھتے جاؤ، تمہاری آخری آیت ہوگی وہی تمہارا جنت کا درجہ ہوگا۔ اگر کوئی شخص حافظ نہ ہو اور وہ کچھ صورتیں یاد کر لے تو کیا اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا اور اسے بھی اجر و ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ احمد صائم کراچی سے۔ دیکھیے، جتنا یاد کرے گا اتنا اجر ملے گا۔ اب آپ نے خود حدیث پڑھی ہے کہ جو آخری آیت حافظ پڑھے گا وہ اس کا جنت کا درجہ ہوگا، تو ظاہر ہے جو پورا حافظ نہیں ہے تو وہ جتنی آیتیں پڑھے گا اتنے بلند اس کو درجات ملیں گے۔ تو اگر پورا قرآن حفظ نہیں کر سکتے تو جتنا کر سکتے ہیں وہ کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کے سینے میں ذرا بھی قرآن نہیں ہے، کل بیت الخرب، وہ اجڑے ہوئے گھر کی طرح ہے۔ تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، اور خاص طور پہ وہ جو صورتیں ہیں جو رات کو پڑھی جاتی ہے جیسے سورہ ملک ہے، جو خاص صورتیں ہیں وہ تو بہرحال یاد ہر مسلمان کو کر لینی چاہیے۔ ناپاکی میں رکھے گئے روزوں کی قضا ہوگی؟ سوال ہے بھائی، ناپاکی کی حالت میں جو روزے رکھے گئے ہوں کیا ان کی قضا لازم ہے؟ راشد صاحب راولپنڈی سے پوچھتے ہیں جی کیوں نہیں لازم، ناپاکی کی حالت میں روزے رکھے کیوں؟ اچھا، ناپاکی سے خواتین کی ناپاکی مراد ہے تو ظاہر ہے اس میں تو روزے ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ تو رکھیں گے بھی تو کل عدم ہوں گے، نہیں ہوں گے روزے، اور وہ بعد میں قضا کرنے پڑیں گے۔ اور اگر مرد کو ناپاکی کی حالت میں روزے رکھے ہیں تو وہ مرد اگر ناپاک ہو تو اس کا روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، روزہ اس سے ہو جاتا ہے۔ بھوک کی وجہ سے روزہ توڑنا، بعض لوگوں کو روزے کی حالت میں بھوک کی شدت سے معدے میں شدید درد ہو جاتا ہے یا بھوک ناقابل برداشت ہو جاتی ہے، ان کے لیے روزہ چھوڑنا یا توڑنے کا ایک حکم بیان فرما دیں۔ نعیم شاکر ملتان سے۔ دیکھو، بھوک کی شدت سے اگر معدے میں واقعی درد، تکلیف اور درد شروع ہو گیا ہے تو درد ہونا ایک بیماری ہے، اس درد کو ختم کرنے کے لیے وہ روزہ توڑ سکتے ہیں۔ لیکن بھوک کی شدت برداشت نہیں ہو رہی، یہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ تو روزے کا لازمی جزو ہے، تو کتنی ہی شدت ہو، کتنا ہی ناقابل برداشت ہو جائے، روزہ کمپلیٹ کرنا پڑے گا اس کو، کیونکہ روزے کا تو حصہ ہے بھوک اور پیاس کا لگنا۔ کم ہمت لوگ ان سے برداشت نہیں ہو پاتا، وہ روزہ توڑ دیتے ہیں تو شریعت ان کو حکم دیتی ہے کہ 60 روزوں کا کفارہ ادا کرو۔ تو ناقابل برداشت کا مطلب خوب سمجھ لیں، اگر درد ہو رہا ہے نا، پین ہو رہا ہے، پین پھر برداشت سے باہر ہو رہا ہے تو پھر پین ہے، وہ بیماری ہے۔ لیکن اگر صرف روزہ بھوک کی شدت برداشت نہیں ہو رہی تو پھر یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے، اس میں آپ روزہ نہیں توڑ سکتے، روزہ آپ کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا۔ ہاں، ناقابل برداشت بھوک سے آپ کے مرنے کا خطرہ خدا نخواستہ ہو گیا ہے، بے ہوش ہونے کا خطرہ ہو گیا ہے، بیمار ہونے کا خطرہ ہو گیا تو ایک الگ بات ہے، بیماری میں روزہ توڑا جا سکتا ہے۔ روزے میں ناک میں پانی ڈال سکتے ہیں؟ مجھ سے روزے کی حالت میں غلطی سے ناک میں پانی چلا گیا جو حلق میں جاتا ہوا محسوس بھی ہوا، کیا اس سے میرا روزہ ٹوٹ گیا؟ سمیہ بطول راولپنڈی سے۔ غلطی سے آپ کو روزہ یاد تھا اور ناک میں پانی آپ نے ڈالا اور وہ حلق میں چلا گیا، محسوس ہونے کی بات نہیں ہے، 100% یقین ہو کہ حلق میں گیا ہے تو پھر روزہ ٹوٹے گا، 100% یقین نہیں ہے پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ رات میں غسل فرض ہوا تو سحری کے بعد کر سکتے ہیں؟ اگر زوجین نے ہم بستری کی، بعد میں سستی کی وجہ سے آنکھ دیر سے کھلنے کی وجہ سے غسل کیے بغیر سحری کر کے روزہ رکھ لیا تو کیا روزہ ٹھیک ہو گیا؟ کیا سحری کرنے سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے؟ راؤ محمد عبداللہ راولپنڈی سے۔ نہیں جی، بغیر غسل کیے بھی آپ سحری کھا سکتے ہیں، سحری کرنے کے بعد پھر فرض نماز پڑھنے سے پہلے آپ غسل کر لیں، کیونکہ نماز قضا کرنا گناہ کبیرہ ہے، تو روزے کا غسل سے کوئی تعلق نہیں ہے، غسل کا تعلق نماز سے ہے، روزے سے نہیں ہے۔ پاکستان سے دبئی پہنچے تو پتہ چلا وہاں روزہ تھا۔ میں پاکستان سے دبئی آیا تھا،
پاکستان میں اس وقت روزہ نہیں تھا, اگلے دن روزہ تھا. میں جب دبئی پہنچا تو یہاں روزہ تھا, لیکن میں نے سحری نہیں کی, اس لیے روزہ نہیں رکھا میں نے. کیا وہ روزہ مجھے عید کے بعد قضا کرنا پڑے گا؟ محمد عامر دبئی سے. جناب محمد عامر صاحب, چونکہ آپ جب پاکستان میں تھے سحری کا وقت جو تھا وہ دبئی میں نہیں شروع ہوا, بلکہ راستے میں ہی سحری کا وقت شروع ہو گیا اور آپ نے روزہ نہیں رکھا, اور جب آپ دبئی پہنچے تو وہاں روزہ تھا. تو چونکہ آپ پہ یہ روزہ واجب نہیں ہوا تھا, واجب اس لیے نہیں ہوا تھا کہ سفر کے دوران آپ دبئی میں نہیں تھے, اس وقت سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا دبئی پہنچنے سے پہلے ہی. تو چونکہ یہ روزہ سرے سے آپ پر لازم ہی نہیں ہوا تھا, آپ پاکستان کے حساب سے تھے اس وقت تک, تو جب لازم ہی نہیں تھا تو اس روزے کی قضا پھر آپ پر لازم نہیں ہوگی, کیونکہ روزے میں تجزی نہیں ہوتی, ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیا جا سکتا روزے کے اجزاء کو. تو اس لیے روزہ کی قضا اس وقت لازم ہوتی جب آپ صبح صادق سے پہلے پہلے دبئی پہنچ جاتے, اور پھر دبئی میں آپ مسافر ہونے کی وجہ سے روزہ چھوڑ بھی دیتے تو بعد میں آپ پر قضا واجب ہوتی, اور اگر رکھ لیتے تو پھر رکھ لیتے. لیکن آپ چونکہ صبح صادق کے بعد دبئی پہنچے ہیں تو یہ روزہ شرعاً آپ پر لازم ہوا ہی نہیں تھا. جب لازم ہی نہیں ہوا تھا تو پھر آپ پر اس کی قضا لازم نہیں. کیا احتلام سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا احتلام سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ آیت اللہ کاشف بہاولپور سے. نہیں جی, احتلام سے, نائٹ فال سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اچھا, اسی میں ایک مسئلہ ہے, یہ پوچھا تو نہیں ہے لیکن لوگ پوچھتے بہت ہیں, حیا کے خلاف مسئلہ ہے لیکن میں بیان کر دیتا ہوں کیونکہ نوجوان لوگ اس میں بہت مبتلا ہیں. ہینڈ پریکٹس کے بارے میں بہت پوچھا جاتا ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا. تو ہینڈ پریکٹس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے, لیکن اس سے قضا لازم ہوتی ہے, کفارہ لازم نہیں ہوتا. کفارہ جب لازم ہوتا ہے جب آدمی عورت کے ساتھ یا وائف کے ساتھ انٹرکورس کر لے ہم بستری کے دوران, اور اگر انٹرکورس نہیں کیا تو اس سے پھر کفارہ لازم نہیں ہوتا. اگر ڈسچارج ہو گیا تو صرف قضا لازم ہوتی ہے, کفارہ نہیں ہوتا. ڈسچارج نہیں ہوا تو نہ قضا ہے نہ کفارہ ہے. تو یہ مسئلہ اگرچہ حیا کے خلاف ہے لیکن بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اور لوگ بہت زیادہ الجھن میں مبتلا ہوتے ہیں, اس لیے میں نے تھوڑا اس کو بیان کر دیا ہے. روزے میں لپسٹک لگا سکتے ہیں؟ عورت روزے کی حالت میں لپسٹک لگا سکتی ہے, روزے پر کوئی اثر تو نہیں پڑے گا. نعمان حمید ایبٹ آباد سے. خواتین کو چاہیے بھائی تھوڑی دیر میک اپ کے بغیر بھی رہ لیں, لپسٹک لگانے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا, لیکن اس بات کا امکان ہے کہ آپ کی زبان اس پہ ٹچ ہوگی, پھر وہ ذائقہ ہو سکتا ہے حلق کے اندر چلا جائے, تو ناپسندیدہ اور مکروہ تو بہرحال ہے, کیونکہ خطرہ اس بات کا موجود ہے کہ آپ کی زبان اس پہ ٹچ ہو اور تھوک کے ذریعے وہ لپسٹک کے ذرات آپ کے حلق تک پہنچ جائیں. تو روزے میں کوئی ایسا کام کرنا جس سے روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہو, ایسا کام مکروہ اور ناپسندیدہ بہرحال ہے, لیکن بہرحال صرف لپسٹک لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا.